بیٹھا رہا اور میں نے کوئی ایسا ویسا عمل نہیں کیا، بس خدا کو پکارا کہ مولا یہ تیرا بندہ کچھ دیکھنا چاہتا ہے، اسلام کی بات ہے، ایمان کی بات ہے، مذہب کی بات ہے، اور پھر اگر یہی سچائی اس نے دیکھ لی تو تیرا کلمہ تیری طرف راغب ہو جائے گا، تیرے نبی کا کلمہ پڑھ کر دین اسلام میں داخل ہو جائے گا۔ حضرت امام حسن سرکار فرماتے ہیں کچھ لمحے میں نے آگ میں ہاتھ رکھا، لٹا لیا، واپس کیا، اور میں نے بتلایا کہ ہمارا مذہب تو یہ ہے کہ ہمیں آگ جلاتی نہیں، کیونکہ ہمارے نبی اور رسول پیغمبر کی آزمائش دے چکے ہیں۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بہت بڑا ایک میدان آگ کا جلایا گیا، اس آگ کے اندر اللہ کے نبی کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام سرکار کو جب آگ کے اندر ڈالا گیا تو مالک میری آگ نے فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ اے آگ سلامتی والی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا، اور اس پر کوئی وار نہیں کرنا۔ وہی آگ گلزار بن گئی، وہی آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ یہ نبیوں کا شیوا تھا، جو اس نبیوں کو ماننے والے ہیں، جو رسولوں کی پیروی کرنے والے ہیں، انہی کے مطابق عمل کرنے والے ہیں۔ مالک بے نیاز نے فرمایا وہ برکات سے خالی نہیں ہوتے، وہ رحمت و عنایت سے خالی نہیں ہوتے، ان پر بھی رحم کیا جاتا ہے، ان پر بھی فضل و عنایت برسائی جاتی ہے۔ امام حسن بصری سرکار نے فرمایا کہ جب میں نے اپنے ہاتھ کو پیچھے نکالا اور وہی جوان عرض کرنے لگا کہ یہ جو دنیا کی آگ نے آپ کو نہیں جلایا، اگر میں اسلام کو قبول کر لوں کل قیامت کے دن مجھے جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، مجھے ستایا نہیں جائے گا۔ اور یہی اقرار نامہ کہ آپ لکھ کر دے سکتے ہیں، یہی اقرار نامہ آپ مجھے تحریر شدہ کر کے مجھے سونپ سکتے ہیں۔ امام حسن بصری سرکار فرماتے ہیں اس وقت حالت ایمان کی حرارت بہت طول پکڑ چکی تھی اور جذبہ عشق کا کمال درجے پر پہنچ چکا تھا۔ میں نے تحریر کی کہ مولا یہ مذہب کو قبول کر رہا ہے، اسلام میں آنا چاہتا ہے، مذہب میں داخل ہونا چاہتا ہے، اس پر رحم کیا جائے۔ میں اس کو تسلی کے طور پر اقرار نامہ لکھ کر دے رہا ہوں کہ میرا خالق اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے، میرا مالک جب انسان توبہ کرے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جب یہی اقرار نامہ لکھ کر اسے سونپا گیا تو وہی لے کر اپنی جان سے لگا کر اپنے ہاتھ کو بڑھاتا ہے کہ اے امام حسن بصری دیر مت کیجئے، موت کی کشمکش سے بالکل قریب ہوں، مجھے اسلام میں داخل کیجئے، نبی آخر الزمان کا کلمہ پڑھائیے، سچا اور پکا مسلمان بنا دیجئے۔ امام حسن بصری سرکار نے اپنا ایمان کی وہ لذت اور وہ چاشنی کی طرف جب اسے راغب کیا جاتا ہے تو وہ جوان کلمہ پڑھ رہا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ یہ کلمہ پڑھتے ہی اس کی روح پرواز ہو جاتی ہے، جسم سے روح نکل جاتی ہے۔ آپ جب گھر تشریف لے جاتے ہیں اسے غسل دے کر دفنا کر لحد کے اندر اتار کر جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو رات کے لمحے جب گزر رہے ہوتے ہیں امام حسن بصری سرکار کو یہ بات ظاہر ہوتی ہے آپ کون ہوتے ہیں جو اقرار نامہ لکھ کر اتنا بڑی ذمہ داری سونپ کر جا رہے ہیں۔ آپ کو اتھارٹی یہ کس نے عنایت فرمائی ہے؟ اتنا بڑا کام جو آپ کر چکے ہیں، کس کی بات پر یہ کر چکے ہیں، کس کے حوالے سے یہ کر چکے ہیں؟ امام حسن بصری سرکار فرماتے ہیں بس یہی بات مجھے سجا رہی تھی، یہی بات مجھے تکرار میں اتار رہی تھی۔ میرا دل اس کے فکر کے اندر مبتلا ہو چکا تھا، کل قیامت کی صبح میں کیا جواب دوں گا؟ میرے اپنے اعمال کی بات نہیں ہے اور میں اپنے اعمال کی گواہی نہیں دے سکتا، میں اپنے جنتی ہونے کا ثبوت ظاہر نہیں کر سکتا۔ ایک غیر مسلم کو میں اقرار نامہ لے کر اسے مسلمان کر کے یہ سونپا ہے، یہ کس اتھارٹی پر کیا ہے؟ حضرت امام حسن بصری سرکار فرماتے ہیں آنکھ لگ جاتی ہے، کیا دیکھتا ہوں قیامت کی صبح ہے، وہ جوان حشاش پشاش چہل قدمی میں پھر رہا ہے، تخت اور تاج اس کے سر پر رکھا ہوا ہے، کبھی دائیں پھر رہا ہے، کبھی بائیں پھر رہا ہے، کبھی کوئی مبارک دینے کو آ رہا ہے، کبھی کوئی مبارک کو دینے کو آ رہا ہے۔ میں نے پوچھا اے جوان یہ تجھے مقام کہاں سے ملا ہے، یہ مرتبہ و شان کہاں سے ملی ہے؟
وہی جوان عرض کرتا ہے حضور جو آپ نے رکا اور اقرار نامہ مجھے سونپا تھا، جب میں نے حساب و کتاب میں کھڑا ہوا ہوں تو میں نے عرض کیا ہے مالک بے نیاز میں آخری لمحوں میں تھا، میں نے توبہ کی ہے، استغفار کی ہے، ایک دیوانہ تھا، ایک مجنون تھا، اسے مجھے اقرار نامہ سونپا ہے کہ مالک بے نیاز تجھ پر ضرور رحم فرمائے گا، تجھ پر ضرور کرم نوازی فرمائے گا، بس یہی کچھ لایا ہوں، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ حضرت امام حسن بصری سرکار فرماتے ہیں میں نے جب اس کے اس منظر کو دیکھا میرے دل کو تسلی ہو گئی، مجھے سکون ملا کہ مالک بے نیاز اگر کسی کی وجہ سے، کسی کے سبب سے